وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ خطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، میں اسے کرم کے کہاں تھا قابل، میں اسے کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بردہ پروری ہے، میں اسے کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا
تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہلو لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، یہی ہے خالد احساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد احساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، اور عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو میٹھی نظر ہے ہم سب کو حاصل کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ ہم نے موضوع رکھا ہے، رحمان کی رحمت۔ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا صفاتی نام ہے، اس پر بھی مدنی پھول ہوں گے۔ بیان آج کے سلسلے کا جو موضوع لیا ہے، اس کا ایک مقصد اور ایک نیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان سن کر ہمارا رجوع الی اللہ بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذوق ملے، شوق ملے، ہماری عادت بنے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا پیار کرنے والا ہے، کیسی رحمتوں کے دریا بہانے والا ہے۔ تو
تو اتنا رحیم ہو، اتنا کریم ہو، تو اس کا در چھوڑ کر دنیا میں گھومتے پھرتے رہنا اور دنیا کی ٹھوکریں کھاتے رہنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ بہرحال رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی و ماجد محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور کہاں سے ابتدا کریں گے آج کے موضوع کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت بڑی وسیع ہے، سبحان اللہ، اور گناہ گاروں کے لیے اس میں ڈھارس بھی ہے، واہ، اور مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس میں اضافے کا باعث بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی جانب مائل رہیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے گی، اور اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل و دماغ کے اندر جاگزی ہو جائے، اور جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر رجوع اللہ آسان ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت آسان ہو جاتی ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، صحیح، اور جو انسان کی یہاں یعنی مقصد ہے، یعنی کامیابی، کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو یہ پھر کامیابی کا سفر آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ سر اب سوال میرے ذہن میں آیا یہ آپ کی بات سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان مختلف انداز سے ہم مدنی چینل پر سنتے ہی رہتے ہیں، شیخ طریقت امیر سنت بھی بیان فرماتے ہیں، قبلہ نگاہ شورا بھی مدنی پھول اس پر دیتے ہیں، ہم بھی سلسلوں میں کبھی نہ کبھی کسی شعر کے تحت، کسی بات کے تحت ذکر لے ہی آتے ہیں۔ رحمت الہی کی جانکاری ہونے کے باوجود رجوع اللہ نہ ہونا، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، انسان جو ہے وہ خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے۔ صحیح، جہاں پر انسان خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بھلائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، درست معاملات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہاں شر کی طرف بھی جو ہے وہ نفس یا شیطان کی وجہ سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اویئرنیس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی صحبت نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صحیح طور پر بیان کیا جائے۔ صحیح، دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہاں پر جبار بھی تو ہے، جی، تو بعض اوقات رحمت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جبار ہونا جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، نظروں سے ہٹ جاتا ہے، صحیح، تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے نا۔ جبکہ قرآن کریم میں خود فرمایا هو القاہر فوق عبادہ، اللہ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں، لیکن مجھے ایک پیرامیٹر بتائیے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں ایک پیرامیٹر بتا دیں کہ آپ اس پیرامیٹر سے کراس کریں گے تو اٹس مینس کہ آپ اکراس دا باؤنڈری جا رہے ہیں، باؤنڈری سے آپ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں۔ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان بھی رہے، رحمت کی طرف جو ہے وہ دھیان بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف بھی رہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ میں چلتی رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ایک ذہنی آزمائش کا سلسلہ چلتا ہے جس میں علم نور ہے جی، کی جو ہے وہ تکرار ہو جاتی ہے۔ واقعی علم نور ہے، علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جبار ہونے کا بھی، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم جو مقصد ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، صحیح، اور یہ علم سے ہوگا۔ اور دوسرا، علم کہاں سے ملے گا؟ کہ جب ہماری صحبت اچھی ہوگی، صحیح، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے جی، اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم آ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں بھی ہمیں علم حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اس کا بھی علم ہوگا، اور جب یہ دونوں چیزوں کا علم ہمارے پاس ہوگا تو پھر رب کی رحمت سے جو صراط مستقیم پر چلنا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے علم کیسے ملے گا جی؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو بڑے مصروف ہیں۔ اب جیسے مجھے جاب پر بھی آنا ہوتا ہے، میری ٹائمنگز ہیں جاب کی، پھر اس کے بعد گھر کا سامان بھی خریدنا ہے، گھر پر وقت بھی دینا ہے، اگر کوئی تقریب ہے تو گھر والوں کو وہاں پر بھی لے کر جانا ہے، ادھر بھی معاملہ نپٹا کر آنا ہے، تو ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں ہم؟
امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ ہمیں ہمارا بہت اچھا ذہن بنانے کی کوشش کی ہے، کاش بن جائے آمین. کہ دن کے اندر، دن رات کے اندر ڈبل 12 گھنٹے یعنی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. صحیح. ان 24 گھنٹوں میں آپ 22 گھنٹے آپ دنیا کے کاموں کے لیے دے دیں اور 2 گھنٹے دین کے کام کے لیے دے دیں. اللہ 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 اللہ. دنیا کے کام میں وہ مزید نماز وغیرہ کو جو ہے وہ ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے اگر ہم دین کو دے دیں نا تو علم دین حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. دعوت اسلامی نے جو ہمارا طریقہ کار ہمیں دیا ہے کہ نماز فجر کے لیے اٹھیں، صدائے مدینہ لگائیں، نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد مدنی حلقہ لگتا ہے. سبحان اللہ. مدنی حلقے کے اندر تلاوت قرآن، جی. یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ. کبھی رحمت الہی کا بیان ہے، کبھی غضب الہی کا بیان ہے، اللہ اکبر. اور کبھی محبت الہی کا بیان ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے جلال کا مظہر جہنم بنائی ہے، کبھی اس کا بیان ہے. تو یوں صبح ہوتے ہی علم دین حاصل کرنے کی صورت مدنی حلقے میں ہے. پھر فیضان سنت کا درس ہے، شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے. یہ ہمارے کچھ مدنی کام ہو گئے. صحیح. اب آپ عشاء کے بعد شروع کریں، نماز عشاء ادا کریں اور فیضان سنت کا درس دیں، چوک درس دیں. تو یوں جو ہے وہ ہمارے مدینہ بالغان میں بیٹھے قرآن کریم مدرسہ پڑھیں. مدینہ بالغان کے اندر شرکت کریں. صحیح. تو بس اتنا، یعنی کم از کم، بس نہیں، کم از کم اتنا. تو یہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ. پھر 7 دن کے بعد 7ویں دن ہفتہ وار اجتماع آتا ہے. وہ کتنے کا گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. اگرچہ رات میں ہی رہنا اور پھر فجر کے بعد شرکت کر کے جانا ہوتا ہے، لیکن کم از کم اتنی تو شرکت ہو. صحیح. اور جو ہے پھر پورے 30 دن کے اندر 27 دن جو ہے وہ دیگر کاموں کے لیے اور 3 مدنی قافلے کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کی آپ نے جی. میری بھی نیت ہے استاد صاحب میرے لیے بھی دعا فرمائیں. ایک بات آپ کے مدنی پھولوں سے میں نے جو اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا بیان جو ہم سنیں اور اس سے ہمیں رجوع اللہ نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان کس سے سن رہے ہیں، سنانے والا کیسا ہے، اور سنانے والے کا انداز جو ہے یہ کیا ہے. کہیں وہ گناہوں پر جری تو نہیں کر رہا، گناہوں پر دلیر تو نہیں کر رہا. یہ بات میں نے درست سمجھی. بالکل. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ بیان کرنے والوں کو بھی مدنی پھول دیے ہیں جی کہ رحمت الہی اس کے سامنے بیان کریں کہ جو مثال کے طور پر بوڑھا ہے اور ابھی بالکل آخری ایام ہے اس کے، اس دنیا سے جانے والے کے سامنے رحمت الہی کا بیان ہونا چاہیے. صحیح. اسی طرح جو خوف خدا کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا دل پسیج رہا ہے، سرو رہا ہے، اسے رحمت الہی کی نوید سنانی چاہیے، خوشخبری سنانی چاہیے. تو جو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مصروف ہے تو ایسے کے سامنے رحمت الہی کا بیان نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ ایسے کے سامنے ہم رحمت الہی یوں بیان کریں گے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تو وہ اپنے ان گناہوں پر جری ہو جائے گا، دلیر ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رجوع ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لانے کا، وہ نہیں ہو سکے گا. صحیح. تو اس لیے رحمت الہی وہاں پر بیان کی جائے جہاں پر ضرورت ہے، اور جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناراضگی کے کاموں میں زیادہ مصروف ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کن باتوں سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا زیادہ ہے وہ ضرور بیان. وعید بھی سنائے، وعید بھی سنانی چاہیے. وعید بھی سنائے اور نوید بھی سنائے، لیکن یہ دیکھ لے کہاں پر نوید سنانی ہے، کہاں پر وعید سنانی ہے. ماشاءاللہ رکن شورا نے بڑی پیاری بات جو ہے بیان کر دی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر اپنی رحمت فرمائے. ہمیں تو رحمت کا ہی طلبگار ہونا چاہیے. ہم اعلیٰ حضرت کا حضور انداز دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے، رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے کل ہے دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے. یوں بیان کرتے آ رہے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو، ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے. ڈرا بھی دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف بھی دلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی بنا دی، کہیں مایوسی کا شکار نہ ہو جائے. اللہ کریم کی رحمت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. مجدہ جاں فضا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب
الذنوب جميعا، اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رحمت کا بیان یہ اس لیے ہے تاکہ ہمارا رجوع الی اللہ ہو، وہ رب جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو میں نے پھر اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، یا رب کریم مجھے معاف فرما دے، بتقاضۂ بشریت ہو جائے۔ اچھا یہاں یہ بھی نہ ہو کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی کر لیتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ معافی مانگ لیں گے، بعد میں جو ہے وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو یہ بھی نہ ہو۔ اگر ہو جائے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانے میں دیر نہ کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور خود ہی فرماتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرے گا؟ سبحان اللہ۔ جی منصور بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت خداوندی عز و جل اپنے بندوں کو کس قدر اپنے آغوش میں لیے رکھتی ہے، حدیث قدسی ایک پیش کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب بھی تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا تو میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیرے ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ایک سبحان اور اللہ۔ اسی طرح کی حدیث قدسی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالی سے اس حالت میں وہ ملے گا کہ اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو قربان جائیے رحمت خداوندی عز و جل پر کہ وہ کس قدر اپنے بندوں کو آغوش میں لیے رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی ہوتے رہیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں حضرت مولانا محمد اشفاق اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی، ہمارے زبردست نعت خوان بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ ہاتھوں ہاتھ ہمارے اشفاق بھائی کا جو ہے واٹس ایپ تشریف لایا ہے اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ شعر کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ شعر میں درست کر دیتا ہوں۔ دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمارے اشفاق بھائی کو سلامت با کرامت رکھے، اشفاق بھائی خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور جب غلطی دیکھیں اصلاح فرماتے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دلا رہی ہے، اللہ کریم کے خوف سے رونے کو یہ بھی ہماری عادات میں شامل کر رہی ہے، یہ بھی ہمیں درس دے رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بھی بہانے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا راستہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو ہے ہی خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی نہ تو اتنا خوف کرے کہ بالکل نا امید ہو جائے اور نہ ہی اتنی امید لگائے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہو جائے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بالکل نظر ہونی چاہیے، اور جتنی انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت پر نظر ہوگی تو عمل کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جو مایوسی کی کیفیت ہے کہ جب مایوسی ہو جائے گی تو پھر اس بنی اسرائیل کے شخص کی طرح ہو جائے گی کہ اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور ایک آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ 99 قتل کیے ہیں، اتنا بڑا قاتل ہے تو، تیری کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے وہی جو ہے وہ اسے بھی قتل کر دیا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس طرح بھی ہوگا، اور 100 پورے کر لیے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر اس کے دل کے اندر ندامت تھی کہ میں نے کیا کر ڈالا، میں تو
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا، اس نے مجھے ویسے ہی مایوس کر دیا، ایک اور قتل مجھ سے ہو گیا۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک اللہ والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی ترکیب بتا دے۔ اب وہ اس کی طرف چلا، چند قدم چلا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ علماء تحریر فرماتے ہیں کہ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور غضب کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں ہو گیا کہ ہم اسے یعنی جنت کی طرف لے کر جائیں گے یا جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ آپ یہ زمین ناپو، جس طرف زیادہ یعنی جس کے یہ قرب میں ہوگا، یعنی اگر یہ ولی اللہ کے قرب میں ہوگا تو پھر اسے جنت میں داخل کر دیں، اور اگر وہ فاصلہ کم ہوگا تو پھر اسے جہنم میں داخل کر دیجئے۔ تو جب ناپنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ولی اللہ کے قریب یعنی سمٹ جا، زمین سمٹ جائے، اور زمین سمٹ گئی، اور جب ناپا گیا تو ولی اللہ کے قریب زیادہ تھے، ایک بالش زیادہ تھی، ایک بالش۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ان کی بخشش و مغفرت کا پروانہ جو ہے وہ گویا کہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اللہ اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی معاملے کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مایوسی کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ سنا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں بھی بتا دیجئے۔ تو امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا کہ بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، اس طرح کی مایوسی کفر نہیں۔ رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے، جی، یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے۔ تو اگر اتنی مایوسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ معاذ اللہ نا امید ہو جاتا ہے، اس کو بخیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے قادر ہونے کا یقین ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو یہ ضرور کفر ہے۔ لیکن عام طور پر آدمی کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے مایوسی کہا جاتا ہے کہ آدمی کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، بعض یا مایوس ہوتا ہے نا انسان، نہیں ایسی کوئی بات مجھ سے نہ کرے، آج بڑا دل رنجیدہ ہے۔ تو یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے یہ کفر نہیں ہے۔ البتہ اس پر بھی یہ کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو جائے تو اس کیفیت سے نکلنا چاہیے۔ اور کیسے نکلیں گے؟ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہیں، آپ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عاجزی بھی عطا فرمائے، امام اہل سنت کی عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور بارگاہ الہی میں التجا بھی ہے۔ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں مجد آباد آسیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی مدنی پھول رکن شورا سے لیں گے، لیکن یہاں پر کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی محمد امیر تاریخ خانے وال کی عرض کر رہا ہوں۔ امام بھائی آپ کے بارے میں عرض ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں، وہ عمل کا جذبہ عطا یا الہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قمر زمان تاریخ پیڑ میں توبہ سے بول رہا ہوں، اور میری سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام بھی سنا دیں، بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بارو بار مدینے میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی
سلمان بھائی، میرا نام محمد ناصر عطاری ہے، میں حاصل پور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا جو یہ سلسلہ ہے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میری قاری صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے سورہ مریم کی تلاوت سنا دیں، کچھ آیات مبارکہ کی۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، سب دیکھیں جی عرفان بھائی، انشاءاللہ ابھی تک آپ نے جو ہے وہ ان کی قرات سنی ہے، ان کی ناشری سنی ہے، مدنی پھول بھی بر الحمدللہ سن چکے ہیں، مستقل مدنی پھول بھی انشاءاللہ دیں گے، اور ہمارے ساتھ مبلغین کے جو ہمارا ایک پینل ہے اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جی میرا نام عطا محمد نعیم صابری ہے، میں میلسی سے بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حب اللہ اسمع، یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ میرا نام گل فاطمہ عطاری ہے، والا پنجاب سے عرض کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دی، اے خدا میرے پاپا کو آباد رکھ۔ ٹھیک ہے جی۔ ابن عطاری ٹوپی ثوابی خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی مجھے یہ نعت سنا دیجیے، مدینے جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ سبحان اللہ، مرحبا، آپ کا ثوابی سے کال کرنا، مرحبا۔ مدینہ ہم مدنی قافلے میں حاضر ہوئے تھے، 12 ماہ کا مدنی قافلہ جب سفر کر رہے تھے تو مردان میں ہم گئے تھے، ثوابی روڈ جو ہے یہ تو دیکھا ہے، ثوابی بہرحال وہاں نہیں جا سکے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ مرحبا، آپ کو کال کرنا۔ میرا نام ہانی عطاریہ ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں۔ پیارے سلیمان بھائی، آپ کا سلسلہ بہت بہت پیارا ہے۔ سلیمان بھائی اپنی آواز میں ہمیں یہ نعت سنا دیجیے، اس نے طیبہ میرے سر کا مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ ٹھیک ہے جی، ایک شعر آپ نے پڑھا، دوسرا میں نے پڑھ دیا، شعر مکمل ہو گیا، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ جی باب المدینہ سے محمد انیس عطاری بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ اللہ اللہ دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک اور نعت پاک اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے یہ نعت سنا دیں، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ محمد بشیر عطاری پکا گنجیرا عوام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، مرحبا بشیر بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے۔ یہاں کچھ آپ کے میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کرتا ہوں۔ یہ کلام سنا دیں من شوق مدینے جاونڈا۔ ٹھیک ہے جی، سلسلہ اچھا چل رہا ہے، بہت شکریہ جی۔ کلام سنا دیں کہ یاد مدینے کی یاد میں، ٹھیک ہے جی، یاد میں جس کی نہیں ہو شیطنو جاں ہم کو، یہ کلام سننا ہے۔ واہ سبحان اللہ، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فیروزاں ہم کو۔ میں رضوان عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے، ٹاپک از ویری نائس، بہت شکریہ جی۔ یہ ہیں جی خیبر پختونخوا سے ہمارے ابراہیم، محمد ابراہیم بھائی ہیں ٹانک سے، واہ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں، آمین۔ مرکز الاولیاء لاہور سے میسج ہے عامر بھائی کا، بہت شکریہ عامر بھائی آپ کے میسج کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاجدار حرم یہ والا کلام سنا دیں، صحیح ہے جی۔ نام ہے ان کا مقیب شہزاد، ٹھیک ہے جی عطاری۔ یہ ہیں جی شمائل بھائی گلزار طیبہ سرگودا سے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ Our all family must watch your program regularly. Today topic is very grateful. اللہ ناراض ہو تو رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، یہ دنیا میں اس کی رحمت ہے اور آخرت میں وہ رحیم ہے، مگر اس کے غضب سے ڈرنے والوں کے لیے
رحمتوں کا وعدہ ہے. غفران بھائی سردار آباد فیصل آباد سے کیا پیارا میسج کیا ہے ماشاءاللہ. یہ ہیں جی اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے. سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی. آئی ایم عادل اتاری فرام بہاول نگر. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا, ظہیر بھائی ہیں میاں والی سے. واہ سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلسلے کا موضوع بہت ہی پیارا ہے, جزاک اللہ. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. میرے لیے دعا فرما دیں اور مرحبا. سبحان اللہ جی, کلام کچھ شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے مدینے کی دو اجازت, مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, پلاؤ بلوا کے جام الفت, پلاؤ بلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت, اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت, رولائے دن رات تیری فرقت, رولائے دن رات تیری فرقت, نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان, ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان, ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں, ہم کو پھر دکھا دے, ہاں ہاں پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں, ہم کو یاد میں کس کی نہیں, اور دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا ہی خود رتا کیا جلوائے جانا, ہم کو کیا ہی خود رتا کیا جلوائے جانا, ہم کو یاد میں جس کی نہیں, اور جس تبسم نے گلستان پہ گرایا
آئی بجلی پھر دکھا دے، پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ ادا گول خلداں ہم کو پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ ادا گول خلداں ہم کو یاد میں کس کی نہیں، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، 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 لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینا دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینا دو، یاد طیبہ، یاد طیبہ، یاد طیبہ، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینا دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینا دے دو، چشمے تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو، چشمے تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہا، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہا، چار یاروں
مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے تصویر اتار حضرت مولانا الحاج حاجی ابو ہلال محمد بلال المدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا کلام ہے، سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مجھ کو اللہ سے محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کا کرم ہے رحمت ہے، یہ اسی کا کرم ہے رحمت ہے، جس کو سرکار سے محبت ہے، جس کو سرکار سے محبت ہے، جس کو سرکار سے محبت ہے، اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے، اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کا کرم ہے رحمت ہے، یہ اسی کا کرم ہے رحمت ہے، دل میں قرآن کی میرے عظمت ہے، دل میں قرآن کی میرے عظمت ہے، دل میں قرآن کی میرے عظمت ہے، اور پیاری ہر ایک سنت ہے، اور پیاری ہر ایک سنت ہے، مجھ کو اللہ محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کا کرم ہے رحمت ہے، سب سے اچھی نبی کی سیرت ہے، سب سے اچھی نبی کی سیرت ہے، سب سے اچھی نبی کی سیرت ہے، چاند سے بھی حسین صورت ہے، چاند سے بھی حسین صورت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کا کرم
سرکار کی بدولت ہے، جو ہے سرکار کی بدولت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کا کرم ہے رحمت ہے، یہ اسی کا کرم ہے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے اور محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اسی سے انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا بیان انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ یہاں پر ایک سلسلے میں مدنی گلدستہ شامل کرنا ہے، بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، نجات کا راستہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حسن اخلاق کے بارے میں سنیں گے۔ حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے بد اخلاقی کے جو نقصانات دنیا کے اندر اور آخرت میں ہوں گے اس کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ہمارے پیش نظر ہوں گے تو ہمارے اندر سے بد اخلاقی نکل جائے گی اور ہم آہستہ آہستہ حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے۔ مثلا بد اخلاق شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، اسے دنیوی معاملات میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ بد اخلاق شخص کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بندہ برے اخلاق کے سبب جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ بد اخلاق شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ بد اخلاق شخص ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں ہوتا۔ بد اخلاق عابد سے اچھے اخلاق والے فاسق کی صحبت اچھی ہے۔ دیکھیے کتنا برا ہے بد اخلاق جو ہوتا ہے اور کتنی مذمت آئی ہے اس کی۔ حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے حسن اخلاق میں شامل نیک اعمال کی معلومات حاصل کریں۔ جب تک بندے کو ایسے نیک اعمال کی معلومات نہیں ہوں گی جو حسن اخلاق میں شامل ہیں تو اس وقت تک حسن اخلاق کو اختیار کرنا دشوار ہوگا۔ حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معاف کرنے کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے دور رہنا، قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کرنا۔ یعنی اگر کوئی رشتہ دار ہم سے قطع تعلقی کر لے، ہم سے اپنا ناطہ توڑنے کی کوشش کرے تو ہم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ مشکل ہے لیکن اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے فوائد کتنے ہوں گے۔ مزید اعمال سنیے کہ حسن اخلاق میں کون کون سے اعمال شامل ہیں۔ محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا۔ مسکرانا کتنا اچھا ہے۔ جو شخص مسکرا کر آپ سے ملاقات کرتا ہوگا اس کے بارے میں آپ کے ویوز، آپ کے خیالات کتنے اچھے ہوں گے۔ تو مسکرا کر کسی سے ملاقات کرنا یہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ نرم مزاجی، بردباری یعنی معاف کر دینا، غصے کے وقت خود کو قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کرنا، اگر لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کروا دینا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، کسی کو تکلیف پہنچے اور بیماری وغیرہ آ جائے تو اس کی اجازت کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، علماء کا احترام کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا،
مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال ہی کھانا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا وغیرہ وغیرہ، ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرنے والا انشاءاللہ عز و جل حسن اخلاق کا پیکر بن جائے گا۔ حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے اپنے دل میں مسلمانوں کا احترام پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بندے کے دل میں مسلمانوں کا احترام ہوگا تو خود بخود ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا۔ احترام مسلم پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ خود سے تمام لوگوں کو اچھا جانے، ذہن بنا لے کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا گناہ گار سمجھنا، عاجزی و انکساری کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ ذہن بن گیا تو کسی پر تنقید کرنے سے پہلے بھی آدمی سوچے گا کہ میں اپنے اندر بھی دیکھوں، یہ برائی میرے اندر تو موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر احترام مسلم ہمارے دل میں پیدا ہو گیا تو ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے۔ حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات ذاتی رنجش، ناپسندیدگی اور ناراضی کی بنا پر نفس اپنے غصے کا اظہار غیبت کی صورت میں، گالی گلوچ کی صورت میں اور چغلی کی صورت میں کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بد اخلاق بننے میں ممد و معاون ہوتی ہیں، جو حسن اخلاق کی بدترین دشمن ہیں۔ لہذا نفسانی خواہشات سے پرہیز کیجیے تاکہ حسن اخلاق کی عظیم دولت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اعلیٰ اخلاق کی قرآن مجید میں تعریف بیان ہوئی ہے، آپ بھی جب آئینہ دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی اے اللہ عز و جل تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، بس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعا احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق، یعنی اے اللہ میں تجھ سے صحت، عافیت اور اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں۔ حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ برائی کا جواب اچھائی کی صورت میں دیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کرنے والے سے بھی غصے کا اظہار نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے صبر کیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تو اگر ہم برائی کرنے والے کا اچھائی کے ساتھ جواب دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے بد اخلاقی کے اسباب کو دور کرنا چاہیے۔ بد اخلاقی حسن اخلاق کی ضد ہے۔ جب بد اخلاقی دور ہو جائے گی تو حسن اخلاق خود ہی پیدا ہو جائے گا۔ بد اخلاقی کا ایک سبب گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے، اگر وہ اچھا نہ ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، گھر میں مدنی چینل جو ہے سننے سنانے دیکھنے دکھانے کی ترکیب بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بچوں کی اور دیگر رشتہ داروں کی ایسی تربیت کرے گا کہ ہم خود بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے اور یہ سب بھی حسن اخلاق والے بنتے چلے جائیں گے۔ بد اخلاقی کا ایک سبب منصب یا عہدے کا چھن جانا بھی ہے۔ جی ہاں، جب کوئی منصب چھن جائے، کوئی عہدہ ہاتھ سے نکل جائے تو بھی آدمی بعض اوقات بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ذہن بنانا چاہیے جب کبھی ایسا ہو جائے کہ منصب کس کے پاس رہا، عہدہ کس کے پاس رہا، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ اگر یہ ذہن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بد اخلاقی بھی ہمارے اندر سے نکلتی چلی جائے گی۔ بد اخلاقی کا ایک سبب بسا اوقات ضرورت سے زیادہ دولت بھی ہوتی ہے۔ جب دولت زیادہ ہو تو پھر بد اخلاقی بھی آتی چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا مال سے محبت کرنے کے بجائے نیک اعمال سے محبت کیجیے۔ اپنے دل کے اندر
اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل یہ جو دنیا کی محبت، مال کی محبت ہے، وہ جیسے ہی دل سے نکل گئی تو حسن اخلاق کا پیکر بننا آسان ہو جائے گا. حسن اخلاق کا پیکر بننے کے لیے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور حسن اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو ذرائع بتائے گئے ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ سارے دنیا کے رشتے کبھی کبھار ساتھ انسان کا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے. اس پر ایک میں نے آپ کو بات بھی بتانی ہے. کل رات کو میری ملاقات کسی شخص سے ہوئی. میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے جب باہر نکل رہا تھا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بیچارہ بڑا پریشان تھا، اور وہ اپنا اس نے جب بات چیت ہوئی اور حال احوال ہوا تو اپنا انہوں نے واقعہ اپنی آپ بیتی یہ بیان کرنا شروع کی کہ میرے ساتھ کیا معاملات جو ہے وہ بیت رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا بڑا زبردست سا ایک بزنس تھا بیرون ملک کے اندر، اور ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، یہاں سے وہاں مال لے جاتے تھے، اور کروڑوں کے اندر ہماری ڈیلنگ تھی. ایک جھٹکا ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. جن کے پاس رقم تھی وہ غصب کر گئے، وہ پی گئے اس کو. اور کیا بیان کروں اس اسلامی بھائی کی آپ بیتی کو. ہر مسلمان عاشق رسول اسلامی بھائی ہے، ضروری نہیں کہ جو امام شریف والا ہو، داڑھی شریف والا ہو وہی اسلامی بھائی ہے، ایسی بات نہیں ہے. آنکھوں میں اس کی آنسو تھے اور وہ رو رہا تھا، زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ نہ اب کوئی دوست جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے، نہ بھائی بہن ساتھ ہیں. بھائی بہن بھی چھوڑ گئے، دوستوں نے بھی ناتا توڑ لیا، اور میں اب پریشانی کے عالم میں ہوں. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے فیضان مدینہ میں آیا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے حال پہ رحم فرمائے. بڑی ایک عجیب سی کیفیت تھی بیان کرنے والے کی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. امیر سنت کی جو تربیت ہے اس پر میں نے انہیں کچھ مدنی پھول جو ہے وہ پیش کیے، اور پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی. بات یہ آئی، یار دیکھو آج اس پر مصیبت آن پڑی ہے تو آج اس کی اپنے عزیز رشتہ دار یہی اس کو چھوڑ گئے ہیں، بھائی بہن یہی منہ موڑ گئے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تھا اپنے نبی علیہ السلام سے؟ فرمایا متا دعوتنی استجیب لکا، جب جب مانگیں گے تب تب دیا جائے گا. ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ اکبر. دنیا والے منہ موڑ جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے وقت بھی ساتھ دیتی ہے جب سارے منہ موڑ جاتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے عرفان بھائی کچھ مدنی پھول جو ہے وہ بیان کریں گے، کچھ سنائیں گے. منصور بھائی سے پہلے جو ہے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. جی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ سلمان بھائی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتی ہے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے اور رہائش کے لیے کچھ نہ ہو، وہ کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر موت کا سما ہو، اور وہاں ایسی جگہ ہوں کہ وہاں سے اگر ہٹتا ہے یا اس کا جو زاد راہ ہے وہ ختم ہوتا ہے تو وہ بندہ ہلاک ہو سکتا ہے. اب اس کے پاس ایک گھوڑا ہے جس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس کے آرائش کا یا پھر اس کی زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، اور وہ بندہ
اپنے اس گھوڑے کو، اپنے اس جانور کو جس کے اوپر وہ سامان لدا ہوا ہے، اس کو کہیں پہ ٹھہراتا ہے اور کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا وہ ساز و سامان اور اس کی زندگی کا ایک کہہ لیجئے کہ ایک سبب تھا کہ زندہ رہنے کا، کھانے پینے کی اشیاء، اثاثہ اور اثاثہ کہا جا سکتا ہے، وہ وہاں سے غائب تھا. اب وہ بندہ اس کی تلاش کرتا ہے، تلاش میں شدت پیاس سے حلق سوکھ جاتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ قریب المرگ جسے کہا جا سکتا ہے. اب وہ بندہ اس کو تلاش کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتا. پھر وہ سوچتا ہے کہ چلو میں اسی جگہ پر جا کر پھر سے سو جاتا ہوں کہ اسی حالت میں انتقال کر جاؤں. پھر جب تھوڑی دیر بعد اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو اس کا وہی جانور دوبارہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اب وہ شخص کہ جس پہ ایسی کیفیت ہو اور اس پر ایک غم کا، الم کا ایک ایسا اثر ہو کہ وہ موت کی تمنا کرے اور دوبارہ پھر اس کو وہی خوشی مل جائے، وہی اس کی چیزیں مل جائے جس کی وہ طلب کر رہا تھا، تو اس کو جس قدر خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کی کہ جب وہ گناہوں کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو توبہ کرنے والے کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں، کیا کیا کرامات ملتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنے والا فلاح و کامرانی کو حاصل کر لیتا ہے. توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. توبہ کرنے والا رحمت الہی کا مستحق ہوتا ہے. توبہ کرنے والے کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور توبہ کرنے والے کو جہنم سے آزادی کا مژدہ دے دیا جاتا ہے اور توبہ کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے. اور کیسے یقین ہونا چاہیے؟ امیر السنت نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. شیخ امیر السنت قاری صاحب ہمارے عرفان مدنی بھائی بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، تو شیخ کہتے ہیں، بزرگ کو، عالم دین کو بھی شیخ کہتے ہیں، پیر صاحب کو بھی شیخ کہتے ہیں. تو ان کو شیخ کہنے سے جو ان کا علمی مقام ہے وہ مراد ہے. تو میں محبت میں ان کو کہہ دیتا ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت میں جو بندہ ایک دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ آن ایئر بھی بات ہو جاتی ہے. عرفان میں بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں. امیر السنت نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے. آپ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہاں کہاں انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. جب سارے ناتا توڑ رہے ہوتے ہیں، منہ موڑ رہے ہوتے ہیں، ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کیسا انعام ہوتا ہے. جی عرفان بھائی. سلمان بھائی، اللہ رب العالمین کی رحمت زندگی بھر گناہگاروں کی طرف متوجہ رہتی ہے. اللہ. اور صرف یہی نہیں، یہیں پر ہی بس نہیں ہوتا،